میرے مالک چادر کے نیچے صرف ایک معظم تو نہیں، 4 عزت والے مرد بھی موجود تھے اور چاروں ہی سردار تھے۔ ایک نبیوں کا سردار، دوسرا ولیوں کا سردار، 2 جنت کے سردار۔ اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے تعارف بی بی کے نام سے کیوں کروایا؟ میرے مالک کیا تیرے فرشتے نبی کو نہیں جانتے، علی کو نہیں جانتے، حسنین کو نہیں جانتے؟ آپ تعارف کا مرکز ہی نبی بنا دیتے۔ چادر کے نیچے سب سے بڑا بھی نبی ہے، سلطان الانبیاء بھی نبی ہے، سید الانبیاء بھی نبی ہے۔ آپ تعارف یہ کروا دیتے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ فرمایا مشیت کی نگاہیں قیامت تک کے لیے ہر پیدا ہونے والا بکا ہوا مورخ دیکھ رہی تھی۔ خدا جانتا تھا کل کو پٹوں نے لکھنا ہے محمد کی اور بھی بیٹیاں تھیں، محمد کی اور بھی بیٹیاں تھیں۔ اگر میں کہہ دیتا محمد ہے اور محمد کی بیٹی ہے، کل کو مولوی کہہ دیتا کہ بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی۔ میں ان کی کلمے توڑ رہا ہوں، ان فاطمہ تو وابوہا، ایک زہرا ہے، ایک زہرا کا باپ۔ بسم اللہ۔ مرکز عصمت شہزادی، مرکز طہارت شہزادی۔ میرے مالک تو نے تعارف نبی کا نام لے کے کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا آج نبی کا تعارف نہیں ہو رہا، آج ہے اہل بیت کا تعارف۔ مسلسل جگراتے، مسلسل شب بیداریاں، 4 5 جگہوں پہ حاضریاں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے معیار سماعت کچھ۔ آج ہے اہل بیت کا تعارف۔ اگر میں آغاز کرتا نبی کے نام سے، نبی کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا۔ اگر میں تعارف کا آغاز ہی نبی سے کرتا تو نبی کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا۔ اگر اہل بیت میں آ جاتا تو درود میں آ جاتا، اگر درود میں آتا تو نماز میں آ جاتا۔ اور جن کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جائے ان کا نام نماز میں اچھا نہیں لگتا۔ یہ نام مجھے بارے میں نہیں تھے، میں نے تعارف کا آغاز زہرا کے نام سے کر کے دنیا کو بتایا ہے اہل بیت محمد کے رشتہ دار نہیں، زہرا کے رشتہ دار۔ اگر اہل بیت میں شامل ہو تو رشتہ داری نبی سے نہیں، مرکز سیدہ ہے، اہل بیت کا تعارف سیدہ ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے اپیل کروں گا، شیعہ ہو اپنے گھروں سے حدیث قصہ کو نہ جانے دینا۔ جس گھر سے حدیث قصہ چلے جائے وہاں سے برکت چلی جاتی۔ اپنے گھروں میں حدیث قصہ کو ضرور رکھنا، صرف رکھنا ہی نہ، حدیث قصہ کی تلاوت معمول میں بنا لو تاکہ باتیں نماز میں شامل کرنا۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹیوں کو کہو حدیث قصہ کو زبانی یاد کریں۔ بیٹی بچپن میں حدیث قصہ زبانی یاد کر لے، جب اگلے گھر میں جائے گی، کیونکہ رزق ہوتا ہے عورت کے مقدر کا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ، ہم کہتے ہیں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بیٹی کو معمول کی تعلیم دلواؤ، اس نے تو اگلے گھر جانا۔ گھر میں بیٹی پلے تو یہ سوچ کے پالنا بیٹی نہیں پل رہی، ایک نسل پل رہی ہے، ایک خاندان پل رہا ہے تمہارے گھر۔ حدیث قصہ کو اپنے گھر سے نہ جانے دینا۔ اور میں زندہ ذہنوں سے زندہ اپیل کروں گا، نوجوان میرا ساتھ دیں گے، میں زیادہ دور کوئی 50-100 سال پیچھے نہیں، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی مصیبتیں آتی، ہماری مائیں معجزے پڑھتی۔ نہ بات مشکل تو نہیں کر رہا، مولا کے نام کی نیازیں دیتی، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی۔ اب گھروں میں نحوستیں، پریشانیاں، صرف کس وجہ سے ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو حصہ تھی روحانیت کا۔ حدیث قصہ کو کبھی اپنے گھر سے نہ جانے دیں۔ حدیث قصہ میں آج کے ماڈرن دور کے شیعوں نے تھوڑی آسانی اور پیدا کر لی، حدیث قصہ کی جگہ دعائے کمیل پڑھوا دی جاتی۔ میں دعائے کمیل کا منکر نہیں،
لیکن حدیث کسا اور دعائے کمیل کا موازنہ بنتا ہی نہیں۔ مثلا اگر کوئی شیعہ یہ سوچ کے شب جمعہ کہے کہ حدیث کسا سے بہتر ہے دعائے کمیل پڑھ لوں تو وہ غلط رائے رکھتا ہے۔ بے شک دعائے کمیل پڑھے لیکن حدیث کسا کا انکار نہ کرے۔ حدیث کسا اور ہے، دعائے کمیل اور۔ دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہیں، علی کے حالات نہیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ سکے۔ دعائے کمیل میں علی نے کمیل کو بتایا ہے کہ کمیل اگر گناہگار اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے اور گناہوں سے شرمندہ ہو تو ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یعنی کہ دعائے کمیل میں حدیث کسا میں یہ فرق ہے۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا ہے کہ بجدن سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ حدیث کسا اور بسم اللہ صلی دعائے کمیل اور۔ جو قریب بیٹھے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، دعائے کمیل میں حدیث کسا میں زمین آسمان کا فرق۔ دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ فرق میں آپ کے سامنے ایک جملے میں پڑھ دیتا ہوں۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں بخش دے، مجھے قبر سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ دعائے کمیل میں بندہ منتیں کر رہا ہے، حدیث کسا میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا ہے، مغفرت بھی پا گیا۔ وہاں منتیں، یہاں وعدہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا میری قوم کا نوجوان، حدیث کسا قصہ نہیں، کہانی نہیں، حدیث کسا 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے معصومین نے اتنا پڑھنے کے لیے حکم دیا۔ بے اولاد ہو پڑھو صاحب اولاد ہو جاؤ گے، بے روزگار ہو پڑھو عزت والا روزگار ملے گا، بیمار ہو پڑھو شفا مل جائے گی۔ ہر چیز کا حل حدیث کسا میں کیوں رکھا؟ اس کا مطلب یہ قصہ یا کہانی نہیں، یہ 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے ممبر آل محمد پہ مشکل موضوعات کو نبھانے کی، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ میں مشکل ترین موضوع پڑھنے لگا ہوں، حدیث کسا کے راز۔ تھوڑی زحمتیں آپ کا فرمائیں گے، تھوڑی سماعت، بے شک داد نہ دیجئے گا، اتنا متوجہ رہیے گا جو پہنچاؤں اسے وصول ضرور کی۔ حدیث کسا ہے 14 کے رازوں میں سے ایک راز۔ حدیث کسا کی سب سے اہم فضیلت دیکھیں، اسے اس صحابی نے روایت کیا ہے جس نے 5 اماموں کی خدمت کی ہے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری وہ صحابی ہے جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو پہنچایا ہے۔ نبی نے جابر سے کہا تھا کہ ممبر پہ جب میرے اولاد میں سے ایک بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام جیسا ہو اسے میرا سلام کہنا۔ اس نے 5ویں امام کو پہلے معصوم کا سلام دیا ہے، یعنی کہ راوی بڑا بہترین ہے۔ اور ویسے بھی مذہب اہل بیت میں جھوٹا راوی نہیں ہوتا، ہم بڑے مضبوط دلائل والے لوگ ہیں۔ ہم معصوم کی روایت بھی کسی صحابی سے لیں تو ہم علم الرجال میں جا کے اس صحابی کا شجرہ دیکھتے ہیں، کس کا بیٹا ہے، کس قبیلے سے ہے، کتنی روایات اس نے مروی ہیں، اس سے کتنا سچا تھا۔ اتنے ہم حساس ہیں مذہب کے معاملے میں۔ جابر نے روایت کی اور کیا کہا کہ میں نے شہزادی سے سنا کہ بی بی کہتی ہیں کہ ایک دن نبی میرے گھر آئے۔ میں حدیث کسا پڑھنے لگا ہوں، ہلکا سا بھی ترجمے میں ہیر پھیر ہو تو اٹھ کے ٹوک دینا۔ نبی نے میرے گھر میں آ کے کہا کالا انی آجدو فی بطنی ضعفا، نبی نے آ کے کہا فاطمہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کرے کہ نبی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ زہرا میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا۔ میں ایک ایک لفظ دلیل کے ساتھ کروں، مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا، مذہب اہل بیت میں نبی کے سینے کا آپریشن نہیں ہوتا، مذہب اہل بیت میں نبی کو بخار میں ہذیان نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے جسم میں اعتدال نہ رہنا،
توازن کا قائم نہ رہنا، کسی چیز کا بڑھ جانا، کسی کا کم ہو جانا، اسے بیماری کہتے ہیں۔ جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ دلیل اچھی لگے تو بولتے جائیے گا۔ دوسری دلیل، بیماری نقص ہے، معصوم میں ہوتا نہیں۔ معصوم کامل ہوتا ہے، معصوم میں نقص آ نہیں سکتا۔ اب جو نبی نے جملہ آ کے کہا، اگر جملہ آپ کے قلوب کو چھوئے اور دلوں میں گھر کر جائے، پھر بے شک زبان سے اتنا بول دیجئے گا کہ مجھے یقین ہو جائے یہ لفظ آپ کے سینے میں اتر گیا ہے۔ نبی نے آگے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، نبی نے کہا زہرا نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے، اور پھر علاج بھی خود بتایا، ایتینی بالکسائل یمانی۔ نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے، مجھے اپنی چادر دے۔ روزانہ پڑھتے ہو تم حدیث کے ساتھ، لاکھوں دفعہ سنی ہے تم نے حدیث کے ساتھ، میں تو صرف راز پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی چادر اڑا، نمبر آل محمد پہ دلیل دینے لگا۔ میرے پاس یہ اپنا ذاتی رومال، میں اسے پسینہ صاف کر کے اسے جیب میں رکھوں، جیب میں رکھے کو بھائی جان مجھے اپنا رومال دیجئے گا۔ آپ پوچھیں گے نہیں، سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا، مرضی ہے آپ کی، تھکا ہوا میں ہوں، پریشان آپ ہو گئے، جب اس کے پاس اپنا تھا اس نے مانگا کیوں؟ نبی کے جسم پہ تھی 2 چادریں، ایک عبا کی صورت میں، ایک عمامے کی صورت میں۔ جو بندہ ابھی بھی چپ ہے، کملی والا کہہ رہا ہے کہ زہرا مجھے چادر دے، جس کے بدن پہ 2 چادریں تھی اس نے زہرا سے چادر مانگی تھی، فرمایا زہرا مجھے اپنی چادر اڑا لے۔ بی بی نے چادر تطہیر کا پلو اٹھایا، پوری نبوت کو چادر کے نیچے لیا۔ نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں، اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ، زہرا مجھے اپنی چادر اڑا۔ بی بی نے اپنی چادر نبی کو دی، نبی آگئے چادر کے نیچے، ایسا یہ حدیث ہے کہ غلط تو نہیں پڑھ رہا، نبی آئے چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شہزادہ صحن عصمت میں آیا، صحن عصمت میں آتے ہی اس نے سونگھا، کالا انی اشم اندک راحتن طیبہ کأنہا راحت جد رسول اللہ، اما کہیں سے نانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی۔ آپ چپ ہو گئے، یہی وجہ تھی ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا۔ کیونکہ نبوت اور امامت کے بدن سے وہی خوشبو ہے، ان کی خوشبو ایک ہوتی ہے، اس لیے بستر پہ علی سلایا، ورنہ کافر خوشبو کو سونگتے ہوئے نبی کے پیچھے چلے جاتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے آ رہی ہے۔ نبوت اور امامت کی خوشبو ایک ہے۔ فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے نانا، ایسا ہی ہے؟ بی بی نے بتایا، امام حسن نے پوچھا کہ نانا کہاں ہے؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر میرا پڑھا لکھا مجمع میرا ساتھ دے تو یہ وہی حسن ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ رسول مسجد سے گھر آتے، بی بی وحی کی باتیں بتاتی، رسول فرماتے زہرا مجھ سے پہلے گھر آتا کوئی نہیں، یہ تجھے کون بتاتا ہے کہ یہ وحی آئی ہے؟ فرمایا ابھی وحی آتی نہیں، یہ میری گود میں بیٹھا حسن مجھے وہاں سے پڑھ کے سناتا ہے، جو وہاں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے وعدہ کیا میں راز پڑھ رہا ہوں،
وہ پوچھ رہا ہے کہ اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے اشارہ کیا وہ چادر کے نیچے ہے نانا۔ امام حسن چادر کے قریب گئے، سلام کیا، چادر کے نیچے سلام کا جواب آیا، فرمایا اجازت ہے اتعذن لی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ نبی نے چادر کا پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ آیا، سوال پھر وہی دہرایا گیا، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نانا ہی نہیں، بھائی بھی چادر کے نیچے۔ حسین آئے، سلام کیا، چادر کے نیچے سے سلام کا جواب آیا، اجازت ہے نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چادر کا پلو اٹھا، حسین آ گئے چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد خود امیر المومنین آ گئے، فرمایا سیدہ مجھے اپنے ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یا علی صرف اکیلے نبی نہیں، آپ کے دو بیٹے بھی چادر کے نیچے ہیں۔ علی آئے چادر کے قریب، علی نے کیا سلام، سلام کا جواب آیا، علی بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ اب یہ چادر کے نیچے ہیں، ایک پہلے سے موجود، تین اور چادر کے نیچے، سیدہ ہیں چادر سے باہر۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، میں نے پڑھی حدیث کی صاحب کے سامنے۔ اب مجھے بول کے بتانا، امام حسن آئے، پوچھا اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے۔ حسین آئے، پوچھا اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے۔ علی آئے، پوچھا زہرا رسول کہاں ہے؟ فرمایا وہاں ہے۔ یہ تینوں جو آئے تھے یہ تینوں امام ہیں، یہ تینوں امام ہیں۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، امام کہتے ہیں ہادی کو، امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو تین اماموں کو، ابھی میں چادر کا راز پڑھ رہا ہوں، تین اماموں کو رسالت تک پہنچائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بول کے میرا مجمع جج بن جائے، منصف بن جائے، انصاف کرے، عدل کا ترازو ہاتھ میں رکھے۔ حسین نے آ کے پوچھا اجازت ہے میں آؤں؟ اجازت ملی تو حسین چادر کے نیچے گئے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ کنار رکھ کے پوچھ رہے یہ وہی حسین نہیں ہے جب نبی سجدے میں تھا؟ یہ حسین فرش پہ آ کے بیٹھا تھا، اس نے نماز میں آتے ہوئے اجازت نہیں مانگی کہ اجازت ہے میں تیری فرش پہ آ جاؤں، وہاں بغیر اجازت کے گیا ہے، یہاں اجازت مانگ کے کیوں آیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، وہ اللہ کی نماز تھی، یہ اللہ کا حجاب ہے۔ حجاب توحید میں وہ نماز توحید تھی، یہ حجاب توحید۔ چادر کے نیچے چار، سیدہ چادر سے باہر۔ ابھی تک فرشتوں نے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ نبی چادر کے نیچے آئے، نہیں پوچھا فرشتوں جو میری طرف کیجئے گا، نبی چادر کے نیچے بس بسرا رکھ دیجئے گا، نبی چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا کون ہے، توجہ میری طرف۔ امام حسن چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے۔ کریم کربلا چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے۔ علی چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے۔ جب سیدہ چادر کے نیچے آئیں، فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب یہ سارے چادر کے نیچے آ گئے، اب فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، یہ کون ہے؟ اب یہ فرشتوں کا پوچھنا فرشتوں کی کم علمی نہیں، فرشتے معصوم ہیں، عصمت میں جہل نہیں ہوتا، جہالت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ جو کون کہا گیا، یہ سوال پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ دوسری دفعہ ہوا، پہلا ہو چکا ہے، اب فرشتوں نے اسے دہرایا ہے۔ پہلے کب ہوا تھا؟ جب خلقت آدم ہوئی، آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا میں بنانے لگا ہوں خلیفہ۔ فرشتوں نے کہا کس نے؟ فرمایا اسے۔ فرشتوں نے کہا اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے کہا خلیفہ بننا چاہتے ہو؟
ہاں خلیفہ بننا چاہتے ہیں، خدا کا خلیفہ بننے کا شوق ہے، بنو گے خلیفہ میرے، اترو گے زمین پہ، ہم اترے گے تیرے خلیفہ بن گئے۔ خدا کا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں خلیفہ، پہلے بتاؤ یہ کون ہے جسے تقریر یاد ہے ومن تحت القصاص؟ یہ کون ہے؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں خلافت دے دیتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ کون ہے؟ فرشتہ سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کہتا فرشتے دیکھ رہے پاک ہے تیری شان، نہ تو نے کبھی بتائے، نہ ہم نے کبھی پوچھے، نہ تو نے کبھی سنائے، نہ ہم نے کبھی سنے۔ آواز یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب تو پڑھ کے بتا یہ نام کن کے ہیں؟ آدم نے کہا تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قریب الاحسان ہے یہ حسین ہے۔ مجھے پچتن کی قسم ادھر اس میں زہرا آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا اور جھک کے کہتا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے سر جھکایا، آواز آئی میرے فرشتوں اب اسے سجدہ کرو، اب سجدہ کرو، کیونکہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں خلافت سجدے کرنے سے نہیں ملتی، زہرا کی عزت کرنے سے ملتے۔ اگر میں سمجھا سکا تو خدا نے کہا میری خلافت کا معیار سجدے نہیں، اگر میری خلافت کا معیار سجدے ہوتے تو میں ملائکہ کو خلافت دے دیتا۔ خلافت سجدوں سے نہیں، معرفت زہرا سے ملتی۔ وہاں خدا نے پوچھا تھا یہ کون ہے، اب یہی سوال فرشتوں نے دہرایا، انہوں نے کہا اب تو بتا یہ کون ہے؟ خدا نے زہرا کا نام اس لیے لیا تھا کہ عرش پہ یہ خاندان پہچانا ہی زہرا کے نام سے جاتا۔ یہ فاطمہ ہے۔ اب یہ پنجتن آگے چادر کے نیچے، حدیث ہے کہ اگر راز پڑھ رہا ہوں سر، پنجتن چادر کے نیچے آئے، جب یہ چادر کے نیچے آئے فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول اللہ بطرف الكساء وعوم بید الیمنى الى السماء قال، نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ وہ خاصہ تھی، یہ ہے میرے خاص، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، دو ادھر دو ادھر۔ نبوت نے چاروں کو یوں لپیٹا، فرمایا یہ میرے ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں۔ آواز کیا کہا تو نے؟ یہ تیرے ہیں، یہ تیرے ہیں؟ ہاں میرے مالک یہ میرے ہیں، میرا گوشت ہے، میرا خون ہے۔ آواز خدا میرا حبیب یاد رکھنا، انی خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا قمرا مریرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری۔ یاد رکھنا اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ تو کہہ رہا تیرے، ان کی وجہ سے تو میں نے یہ سب کچھ بچایا۔ یہ جو زمین قائم ہے نا ان کی وجہ سے، یہ جو سورج چمکتا ہے نا ان سے پوچھ کے، یہ جو چاند میں نور ہے نا ان کی وجہ سے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا ان کی وجہ سے، یہ جو دریا چل رہے ہیں نا ان کی وجہ سے، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے۔ میں صرف ان کا اللہ ہوں۔ جو عقیدت سننے آئے وہ بندے سب تو میں صرف ان کا اللہ ہوں، باقی کائنات میں جو جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو کہہ رہا تیرے ہیں، ان کی وجہ سے تو میں نے سب کچھ بنایا ہے، خلقت کائنات ہی ان کی وجہ سے ہے۔ نبی نے کہا اچھا پھر یہ تیرے بھی ہوئے میرے بھی ہوئے
دعا میں کرتا ہوں، وعدہ تو کرنا۔ آواز آئی تو دعا کر، میں وعدہ کروں گا۔ نبی نے ہاتھ لگا، اللہم وعلمن وعلم وعادمن آدھو، پھر وعدہ کر تو اس سے محبت کرے گا جو ان سے محبت کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا تو ان سے دشمنی کرے گا۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہو گیا، میری محبت ان کی وجہ سے، میری نفرت ان کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، بطول کو راضی کرنے سے۔ میارے رضائے پروردگار زہرا۔ 3 مارچ انشاءاللہ 3 مارچ سنجوال ٹھیک 2 بجے پورے انشاءاللہ وعدے کے مطابق 2 سے 3 آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ ہیں میرے، جب آواز آئی یہ میرے ہیں، خدا نے کہا ان کی وجہ سے تو سب کچھ بنایا ہے۔ نبی کہا ان سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کرنا جو اس سے دشمنی کرے۔ آواز قدرت دو، اگر تو ان کی محبت کا معیار دیکھ رہا تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ان سے دوستی کی بات کر رہا ہے، ان سے محبت کی بات کر رہا ہے، جہاں بیٹھ کے ان کے شیعہ صرف یہ حدیث پڑھیں گے، اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پڑھتے رہیں گے، فرشتے طواف کرتے رہیں گے۔ فرشتے ہر اس کی عزت کریں گے جو زہرا کی عزت کریں گے۔ بس یہی تو دکھ ہمیں رلا گیا، جس کی اتنی عزت تھی، سردار کی بیٹی نوکر کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے سیدزادے کا حکم تھا بادشاہ حسین آپ کی محنت قبول کرے، مادر حسین آپ سے راضی ہو کے جائیں، آج آپ کے گھر شام کی ملکہ مہمان ہے، آج علی کی 3 بیٹیاں تمہاری مہمان بن کے آئی ہیں، آج ہے ان کی ماں کا پرسا۔ جتنے سید بیٹھے ہو، اولاد زہرا بیٹھے ہو، نوکر سمجھ کے، کنیز کا بیٹا سمجھ کے یہ پرسا قبول کر لینا۔ منت کروں گا میری قوم کا نوجوان، جتنا ہو سکے زہرا کا دکھ زمانے تک پہنچاؤ، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، میں منت کروں گا زندگی میں کبھی بطول کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ سال گزر گیا، اگلا سال 3 جمادی الثانی آئے، اپنے گھروں میں مجلس رکھو، امام بارگاہوں میں جاؤ، آفس جاتے ہو چھٹی لے لینا، اسکول جاتے ہو چھٹی کر لینا، دکانداری کرتے ہو بند کر دینا، 3 جمادی الثانی کوئی کام نہ کرنا۔ اگلے دن تم اپنے اپنے معمولات پہ جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے کل کیوں نہیں آیا، پھر رو کے کہنا کل قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی۔ منت ہے میری، لوگوں کو نہیں پتا تھا 10 محرم کو کیا ہوا، لوگ قبروں پہ مٹی ڈالتے تھے، لوگ کھیرے بناتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ تم نے ماتم کر کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ قتل ہوا ہے آج محمد کا بیٹا۔ ایسے ہی 3 جمادی الثانی مناؤ۔ پہلا دور چلا گیا، تب ہم تھوڑے ہوتے تھے، اب ایک ایک امام بارگاہ میں ہم دن میں تھک جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں مومنین کی کہ اتنی جگہوں پہ ہم نہیں جا سکتے، 5 6 جگہوں پہ جائیں، جہاں جاتے ہزاروں کے مجمع۔ آج تم زیادہ ہو، اب تم پہ واجب ہے کہ زہرا کا قتل زمانے کو سناؤ۔ زندگی اتنی ہے جتنی سیدہ نے دی ہوئی ہے، ڈرنا نہ معاشرے سے، کیونکہ جو بندہ نیا شیعہ ہوتا ہے وہ خیبر پڑھ کے نہیں ہوتا۔ مجھے حسین کی قسم میری ریسرچ ہے، ہر نیا شیعہ ہونے والا بندہ اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیوں شیعہ ہوا، وہ کہتا کر گیا مجھے زہرا کا دربار میں جانا۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو علی ولی اللہ اس بات پہ پڑھایا، وہ کہتے ہر چیز برداشت ہے، نہیں برداشت ہوتا ہم سے، محمد کی بیٹی کا یوں دربار میں 3 جمادی الثانی کو 10 محرم سے زیادہ منایا کرو۔
3 जमाती उसानी को काले कपड़े पहनो, 3 जमाती उसानी को घरों में मातम करो। तुम मजलिस नहीं करवा सकते, घर के एक कमरे में बहने बेटियां लेके बैठ जाना। शाम के वक्त जन्नतुल बकी की तरफ बेटियों को कहना मुंह करो, अपने सर से चादरें उतार के कहो मोहम्मद की बेटी तेरा आधी रात को जनाजा उठने का बड़ा अरमान है। मैं जनाब सैयदा से ताकत भी मांग रहा हूँ, हिम्मत भी मांग रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे ताकत दे दे, मैं 4 जुमले तेरी मुसीबत के इस कौम को सुना सकूं। 3 जमाती उसानी 10 मुहर्रम से ज्यादा दुख है, 10 मुहर्रम से ज्यादा मातम है 3 जमाती उसानी का। मुझसे दलील मांगो, मैं दलील दूं। अगर कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। 10 मुहर्रम को इन्होंने माओ के सामने बेटों को मारा है। 3 जमाती उसानी इन्होंने बेटों के सामने मां को मारा है। बेटे देख रहे थे, जख्मी हो गए। या ज़हरा अदरिकनी फी सबील, या सैयद अदरिकनी बहक़ अबुल फज़ल अल अब्बास। और मैं मिंबर पे कह रहा हूं, शहादत ज़हरा न पढ़ी गई ना कोई पढ़ सकता है। जिसे आती है वो पर्दे में, उसका लहू नहीं रुक रहा, उससे पता है कि कितनी जख्मी थी मेरी मां। 20 साल 15 साल पीछे चले जाएं, हमारे उल्मा मजबूरी थी, छुप छुप के हम अपना मजहब मनवा रहे थे। एक एक जुमले में बीबी की शहादत पढ़ते थे, खुल के बीबी के दर्द नहीं पढ़ते थे। शीयत फैली नहीं थी। मैं जनाब सैयदा से माफी मांग के, जितने सदात बैठो तुमसे माफी मांग के बीबी के वो दुख पढ़ने लगा हूं जो शायद तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे हो, शायद तुम तक अभी बीबी के वो मुसैब ना पहुंचे हो। मुझे सरकार अबुल फज़ल अब्बास की जलालत की कसम है, मुझे अली की गुरबत की कसम है, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम है। इतनी बड़ी कसमें दे के अब मैं मिंबर पे रवायत पढ़ने लगा हूँ। किसी सैयद का दिल तो बुझाए, मुझे जुमला माफ कर देना। तुम्हें सिर्फ ज़ाकिरीन ने यह सुनाया है कि दरबार से आई सर के बाल सफेद थे, कमर बीबी की झुकी हुई थी। मुझे बीबी की गुरबत की कसम है, ज़हरा जब अपने घर में आई बीबी की कमर झुकी थी, सर के बाल सफेद थे, बीबी का दायां हाथ कान पे था, बीबी ने अपना हाथ कान पे रखा था। अब बर्दाश्त कर ले, ये जुमला सुन लेना। शाम की मलका रोई, रो के कहती अम्मा तेरा हाथ कान पे क्यों है? ज़हरा ने हाथ उठाया, खून के कतरे जमीन पे आए, ज़ैनब गिर गई, रो कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा? बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना बीबी के दुख है। अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा? आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन अल अमीनी ने किताब लिखी है, किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक। उस किताब का पहला जुमला मरने के लिए उसने कहा, इतनी जख्मी थी हुसैन की मां जितनी शामे गरीबा हुसैन की सकीना जख्मी थी। वो भी पहलू पे हाथ, उसका चेहरे पे हाथ, उसे भी बाबे के बाद मारा गया, इसे भी बाबे के बाद मारा गया। बर्दाश्त करोगे तो मैं 2 दुख पढ़ूं। बुजुर्ग ने इशारा किया, मैं डर रहा था रवायतें पढ़ते हुए, इन्होंने इशारा किया जब सकीना को मारा गया उस वक्त तो हुसैन नहीं था, जब ज़हरा को मारा गया तब तो अली था। अब आपने इशारा किया, बर्दाश्त करना। मुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, जब दरवाजे के नीचे गिरी हुई थी ज़हरा,
بی بی کا پہلو کی پسلیاں شہید ہو گئی. بی بی نے کہا یا علی. علی کو آواز دی. علی کے گلے میں رسی ایسے کھینچ کے لا رہے تھے جیسے کسی لاوارث قیدی کو لایا. مسلمان قتل کرنے آئے تھے علی کو. زخمی ہو گئی محمد کی بیٹی. نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. جو کام میری برداشت میں نہیں تمہاری برداشت میں نہیں. نہ میں دربار پڑھتا ہوں نہ میں دروازہ پڑھتا ہوں. نہ میں یہ پڑھوں گا کہ مسلمان کیسے اندر گئے. نہ میں یہ پڑھوں گا پہلو زخمی کیسے ہوا. میری آنکھوں کے سامنے ہر روایت ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. مجھے بی بی کی قسم نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کر سکو گے. میں 2 اشارے کر دیتا ہوں. اشارے سمجھ لینا. صرف اشارے سمجھ لینا. میں نے وعدہ کیا میں 2-4 نئی روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں. اس بی بی کے دکھ پڑھوں. ذاکر تمہیں سناتے ہیں کہ بی بی کا صرف دروازہ جلا. یہی کہا جاتا ہے صرف دروازہ جلا. یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے. مجھے غازی کے بازوؤں کی قسم میں بار بار قسمیں دے رہا ہوں تمہارے یقین کے لیے. صرف دروازہ نہیں جلایا. انہوں نے محمد کی بیٹی کی دیواریں گرائیں. یہ بیلچے لے کے چھت پہ چلے گئے. انہوں نے زہرا کی چھت گرا دی. زخمی زہرا اپنی چادر میں کبھی زینب چھپا رہی تھی کبھی کلثوم چھپا رہی تھی. رو رو کے کہہ رہی زینب جیسے آج میں نے تجھے بچایا شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگ جائے زینب میرا سجاد بچا لینا. زینب میری نسل بچا لینا. حوصلے کے ساتھ میں 3 جمادی الثانی کے بعد کے دکھ سناؤں تمہیں. شیعہ صرف یہ سمجھتے کہ 3 جمادی الثانی تک علی غریب رہا. تدفین زہرا کر کے جناب سیدہ کو دفنا کے. چلو میں جملہ بدل دوں. زہرا کو چھپا کے. جب علی بیٹوں کو لے کے گھر آ رہے نا آدھی رات کو. کتاب کے جملے آدھی رات تھی. علی بیٹوں کو لے کے گھر آ رہے تھے. نہ حسن چپ ہو رہا تھا نہ حسین چپ ہو رہا تھا. علی کبھی حسن کو ساتھ لگاتے کبھی حسین کو ساتھ لگاتے. میری بیوی مجھے طاقت دے دینا. ایک گلی کا موڑ آیا. حسن نے بابے کی ابا پہ ہاتھ رکھا. فرمایا بابا چل واپس چلیں. بابا ہم نے اس گلی سے نہیں گزرنا. بابا ہم نے اس سوال سے نہیں گزرنا. علی کی آواز آئی حسن یہاں سے کیوں نہیں گزر رہا. سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. ماتمی کلیجہ برداشت کرنا. حسن کی آواز آئی بابا سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کو مارا ہے. بابا میں دیکھ رہا تھا. بابا اس کے ہاتھ میں تعزیہ نہ تھا. بابا میری ماں دروازے کے نیچے تھی. بابا اس نے میری میں ممبر سے دعا کروں آمین ضرور کہنا. میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو اولاد چھوٹی ہو. بابا جی ماں مر جائے باپ سے بچے پالے نہیں جاتے. باپ مر جائے تو ماں اولاد پال لیتی ہے. ماں مر جائے باپ سے نہیں پالی جاتی. اولاد چھوٹی ہو نا پھر بہنیں آ جاتی بھائی آ جاتے. کوئی کہتا یہ بچہ مجھے دے دے. کوئی کہتا یہ بیٹی مجھے دے دے. غربت سناؤں تمہیں علی کی. زہرا کو دفنانے کے 7ویں دن علی قبر رسول پہ گئے. علی نے جا کے اپنا امامہ اتارا. چیخے مار مار کے رویا. علی رو کے کہا تیرا دین بچاتے بچاتے میرا دروازہ چل گیا ہے. تو جو کہتا رہا ویسے علی کرتا رہا. میں نے زندگی میں اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی. تیرا دین بچاتے بچاتے دیکھ علی اتنا غریب ہو گیا. مجھے صرف اتنا بتا میں بیٹے چپ کرواؤں یا بیٹیاں چپ کراؤں. مسجد میں آؤں میرا حسین روتا ہے. حجرے میں آؤں میری زینب روتی ہے. یا رسول اللہ میری اولاد کے سوال مجھے
چپ نہیں رہنے دیتے. میری اولاد میرے قریب بیٹھ کے پوچھتی ہیں بابا انہوں نے ہماری ماں کو کیوں مارا ہے؟ بابا ہماری ماں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی. آخری روایت کا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. جو آنکھیں ابھی تک پرنم نہیں ہو سکی گریے کی تیاری کرنا. جب دفنا کے آ گئے نا علی زہرا کو, علی گھر آئے, تہجد کے وقت علی نے مصلی بچھایا. اسے کہتے ہیں امیر المومنین. علی نے جلے ہوئے دروازے والے گھر میں علی نے مصلی بچھایا. علی نماز شروع کرنے لگا. فضا کی آواز ہے یا علی اچڑ گئے ہیں. علی کی آواز ہے فضا زہرا کی شہادت سے بڑا کون سا غم ہے. بی بی فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھ, یا علی چراغ روشن کر. علی نے چراغ روشن کیا. فضا کی آواز آئی وہ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے, وہ ریت پہ تیری کلثوم سو رہی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے. یا علی تیری غربت کی قسم ہے میں نے پورا گھر چھان مارا مجھے حسین نہیں مل رہا, مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. اب وہ بندہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر سکے. علی نے چراغ ہاتھ میں رکھا. علی کا امامہ ادھر گیا. علی مدینے کی گلیوں میں آیا. حسین 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 بابا ڈھونڈ رہا ہے. علی جنت البقیع میں پہنچے. علی کو زہرا کی شہادت بھول گئی. حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں گھر آ جا, اماں تیری زینب ڈر گئی, اماں تیری بیٹیاں. ماتم حسین